کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ آج فلسفہ قربانی کے حوالے سے، کیونکہ یہ مبارک مہینہ حج کا مہینہ بھی ہے اور حج کے ساتھ ساتھ ایک عظیم اسلام کا شعار جسے ہم اور آپ قربانی کہتے ہیں، اس کا مبارک مہینہ بھی ہے۔ چونکہ ہر صاحب نصاب پر احناف کے نزدیک قربانی واجب ہے، تو یہ قربانی کیا ہے؟ اور چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ قربانی کیا ہے؟ تو آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو یہ سنت ابراہیمی کیوں ہے؟ اس کا فلسفہ کیا ہے؟ آج ہم اس پر کچھ گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ یہ بات اچھی طرح یاد رکھنے کی ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اور بندے کے لیے سب سے بڑی چیز، حتیٰ کہ جنت سے بھی بڑی چیز، اپنے اللہ کی رضا ہے، اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا، ایسے کام کرنا جس سے اللہ خوش ہو، راضی ہو۔ یہ بندے کے لیے جنت سے بھی بڑی اور قیمتی نعمت ہے۔ اگر یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تو ہم اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ سیدنا مولائے کائنات سید السادات سرکار علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ اگر مجھے اللہ میرا یہ اختیار دے کہ میں جنت میں جاؤں یا 2 رکعت نماز پڑھوں، تو میں 2 رکعت نماز کو جنت پر ترجیح دوں گا، یعنی فوقیت دوں گا 2 رکعت نماز کو جنت پر۔ اور جو جواب آپ نے دیا تھا اس سے اظہار بندگی اور بندگی کا انداز اور فکر بندگی پتہ چلتا ہے۔ سرکار مولائے کائنات نے جب یہ کہا کہ اگر میرا اللہ مجھے اختیار دے کہ میں 2 رکعت نماز پڑھوں یا جنت میں جاؤں، تو میں جنت پر 2 رکعت نماز کو فوقیت دوں گا۔ وجہ کتنی خوبصورت بیان فرمایا وجہ یہ ہے کہ جنت میں میری خوشی ہے اور نماز میں میرے اللہ کی خوشی ہے، تو میں اپنی خوشی پر اپنے اللہ کی خوشی کو، اس کی رضا کو ترجیح دوں گا۔ تو ایک بندے کے لیے سب سے بہتر چیز اور سب سے خوبصورت چیز یہ ہے کہ بندہ اپنے اللہ کی رضا میں راضی رہے اور ایسے کام کرے، ہر وہ کام کر کے وہ گزر جائے، اور ہر وہ کام کرے کہ جس سے اللہ راضی ہو، اور بلکہ جو بھی کام کرے، یہ کہ جو بھی کام کرے وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرے۔ اور اصل میں عبادت وہی ہے جس سے اللہ راضی ہو۔ جو کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہ کیا جائے اس کا عبادت سے دور دور تک کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ حتیٰ کہ معاذ اللہ اگر کوئی بندہ نماز بھی اللہ کی رضا کے علاوہ کسی اور نیت سے پڑھے تو وہ اس کی عادت ہو سکتی ہے، وہ اس کی تجارت ہو سکتی ہے، وہ اس کی ریاکاری ہو سکتی ہے، لیکن عبادت نہیں ہو سکتی۔ عبادت وہی ہے جو اللہ کے لیے کی جائے، اور یہی فلسفہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں سکھایا۔ آپ صحابہ کرام کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں، اہل بیت اطہار کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں، انبیاء کرام کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں، ہر ایک کی زندگی میں ہمیں یہی بات نظر آئے گی، اللہ کی رضا، آزمائش اللہ کی رضا، خوشی اللہ کی رضا، غم کے ایام اللہ کی رضا، تکلیف اللہ کی رضا، راحت اللہ کی، ہر چیز میں وہ اللہ کی رضا تلاش کرتے تھے کہ اللہ کس میں راضی ہے۔ اور یاد رکھیں جسے خدا کی رضا مل گئی اسے سب سے بڑی نعمت مل گئی، حتیٰ کہ جنت سے بھی بڑی نعمت مل گئی۔ گویا کہ
اس بندے کو بندگی کی سند مل جاتی ہے جب وہ اللہ کو راضی کر لیتا ہے۔ فلسفہ قربانی سے متعلق ہم گفتگو کر رہے ہیں، تو یہ اللہ کی رضا کی جو بات ہے، میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی، اللہ فرماتا ہے قل، اے محبوب آپ فرما دے، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ آپ یوں عرض کریں کہ میری نماز، میری قربانیاں، حتیٰ کہ میرا جینا اور میرا مرنا بھی اللہ کی رضا کے لیے، یعنی زندگی بھی اللہ کی رضا کے لیے اور موت بھی اللہ کی رضا کے لیے۔ اور جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقبول بندہ بنتا ہے، اسی وجہ سے کہ وہ اللہ کو راضی کر لیتا ہے، اور اللہ کو راضی کرنے والے بندوں کے متعلق حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مومن اور منافق کا فرق اس وقت ہوتا ہے جب اللہ کسی کو آزمائش میں اور مصیبت میں گرفتار کرتا ہے۔ اللہ جب آزماتا ہے اور بندہ اللہ کی آزمائش میں پورا اترتا ہے تو وہ مومن، اور منافق جو ہوتا ہے وہ گھبراتا ہے، اور صرف گھبراتا ہی نہیں ہے بلکہ منافق کی صفت یہ ہے وہ اللہ کی شکایت کرتا ہے، اللہ سے دور بھاگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو معاذ اللہ برا کہتا ہے، اور وہ جو ہے استقامت کا مظاہرہ نہیں کرتا بلکہ وہ بھاگ جاتا ہے وہاں سے۔ تو ایسے موقع پر مومن اور منافق کی پہچان ہوتی ہے، اور بندہ پھر سارے امتحانات دے کر بھی، ساری آزمائش میں مبتلا ہونے کے بعد بھی وہ یہ نہیں کہتا کہ میں نے بہت کچھ کر دکھایا اور میں کچھ ہوں نہیں، اور وہ صلہ بھی طلب نہیں کرتا بلکہ وہ یہ کہتا ہے کہ میرے لیے سب سے بڑا صلہ یہ ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی رہے۔ بلکہ یہ عشق کا اصل مقام ہے کہ سب کچھ قربان کر کے بھی کوئی صلہ نہ مانگا جائے، بلکہ یہ کہ میرا یار مجھ سے راضی رہے، میرا رب مجھ سے راضی رہے۔ اس سلسلے میں ایک خوبصورت سا واقعہ یاد آتا ہے کہ سچوں کی پہچان آزمائش کے وقت ہوتی ہے، اور آزمائش میں بھی صرف یار کی رضا۔ کہتے ہیں کہ ایک دن لیلا نے حلوہ تیار کیا، اور حلوہ تیار کر کے اپنی کنیز سے کہا کہ باہر جاؤ اور میرا مجنو کھڑا ہے، یہ حلوہ اس کو دے دو۔ لیلا کی کنیز جب حلوہ لے کر گھر کے باہر نکلی تو حلوے کی خوشبو اور اس کی لذت کی خوشبو لوگوں کے مشام جاں کو جب معطر کرنے لگی تو وہاں بہت سارے لوگوں کی بھیڑ اکٹھی ہو گئی، اور سب لوگ للچائی ہوئی نظر سے حلوے کو دیکھنے لگے۔ کنیز نے کہا کہ یہ حلوہ تو میری لیلا نے بنایا ہے، میری مالکہ نے، اور اس کو دینا ہے صرف مجنو کو، مجنو کی در ہے۔ اور سب پکارنے لگے کہ انل مجنو، انل مجنو، کہ میں مجنو ہوں، میں مجنو ہوں، اور سب مجنو ہونے کا دعویٰ کرنے لگے۔ تو وہ لیلا کی کنیز تھی، وہ واپس اندر آئی، اور اندر آنے کے بعد اس نے کہی، ارے لیلا، تو نے تو کہا تھا کہ تیرا ایک ہی مجنو ہے، وہ باہر کھڑا ہے اور اس کو یہ حلوہ دینا ہے، لیکن وہاں تو بہت سارے مجنو کھڑے ہیں۔ لیلا نے کہا ویڈیو اگر مجنو اچھا لگا ہو کون تو ہے اس لائک کا کر کے آگے شیئر ابھی ضرور اندازہ کر دینا۔ ہوگا۔ اللہ حافظ۔